اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل طیب باپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک جیسے پچھلا چل رہا ہے، یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس وقت ہم نیلامی کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا، اور جس وقت آڈٹ ہوتا ہے تو اس وقت کافی ساری آبزرویشنز ہوتی ہیں، تو پیرے لگتے ہیں، تو اس لیے میں سٹیپ بائی سٹیپ اس سارے پروسیس کو اینڈ تک، نیلامی تک انشاءاللہ میں پہنچاؤں گا۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ڈیپریسیشن آف ایسٹ ہے، یعنی جو ایسٹ میں نے پہلے گنوائے ہیں ان کی جو ڈیپریسیشن ہے، تو ڈیپریسیشن کو پہلے میں دہرا دوں کہ ڈیپریسیشن کیا ہے۔ ڈیپریسیشن یہ ہے کہ ایئرلی جو ڈیکریز ہے ویلیو میں، اس ایسٹ کی ویلیو میں منتھلی جو ڈیکریز ہے، وہ ڈیکریز بیسیکلی ڈیپریسیشن ہے، یعنی گھساوٹ اس کو کہیں گے، اس کو یوزفل لائف سے اس کا جو ٹائم گزر گیا ہے 1 سال کا، تو اس کو یہ ڈیپریسیشن کہیں گے۔ تو میں سٹارٹ کروں گا کہ ڈیپریسیشن ہر ایک ایسٹ کی الگ الگ سے ہے۔ اگر بلڈنگ ہے تو اس کی 5% ہے، اگر آپ نے 1 سال کو اس کو خریدا ہے تو دوسرے سال وہ 5% لیس ہو جائے گی۔ آگے میں چل کے آپ کے بتاؤں گا کہ ڈیپریسیشن کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ 5% کا کہ اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے۔ یعنی اس کے 2-4 طریقے ہیں جو ڈیپریسیشن نکالنے کے ہیں، وہ مختلف ڈپارٹمنٹ نے مختلف طریقے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں ان طریقوں پہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ڈیپریسیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے کیا میتھڈز ہیں، کیا طریقہ کار ہیں۔ اس وقت جو میں بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری بلڈنگ ہے وہ اس کا 5% ہے، جو مشینری ایکوپمنٹ ہے اس کی ڈیپریسیشن بھی 10% ہے، اور جو ایکوپمنٹس ہیں اس کی بھی 10% ہے، جو آفس ایکوپمنٹس ہیں اس کی بھی 10% ہے، لائبریری بکس جو ہیں ان کی بھی 10% ہے، وہیکل جو ہے اس کی 20% ہے، اور جو کمپیوٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی 30% ہے۔ یعنی جب ہم ان کو کیلکولیٹ کریں گے ڈیپریسیشن کو فار دی پرپز آف آکشن، تو ہم اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد جس وقت ہماری ڈیپریسیشن نل ہو جائے گی، یا اس وقت جو ایسٹس اپنی یوزفل لائف، ابھی ایک نیا لفظ آ گیا یوزفل لائف، بیسیکلی جو یوزفل لائف ہے ہر ایسٹ کی الگ الگ سے یوزفل لائف ہے، اور یہ جو ڈیپریسیشن ہے یہ یوزفل لائف کے بعد دیکھا جائے گا یہ قابل استعمال ہے یا یہ کہیں انسرویسیبل ہو گئی ہے۔ یعنی جو اس کی قابل استعمال جو اس کی مدت ہے وہ اس کی یوزفل لائف ہے، اس یوزفل لائف کے بعد اس کی لائف ختم ہو جائے گی، پھر ہم اس کو نیلامی کی طرف جائیں گے۔ نیلامی کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلے صرف یہ ساری چیزیں بتانے کا جو مقصد ہے کہ وہ ایسٹ کے بعد اس کی جو ڈیپریسیشن ویلیو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کی کیلکولیشن کے بعد پھر ہم نے اس کے آکشن کے پروسیس میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹلی نیلام کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا پورا ایک پروسیس گورنمنٹ نے ایک ایس او پی دیا ہوا ہے، اس ایس او پی کے مطابق ہم نے اس کی ڈیپریسیٹیڈ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اور جس وقت اس کی ڈیپریسیشن ویلیو نل ہو جاتی ہے یا نل نہیں بھی ہوتی، یوزفل لائف کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوزفل لائف کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، تو تب بھی وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوران ٹریننگ ایک چیز ٹوٹ گئی،
حالانکہ اس کی جو یوزفل لائف تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، تو اس کی ڈیپریسیٹیڈ ویلیو چیک کی جائے گی. اس کی ڈیپریسیٹیڈ ویلیو کیا تھی؟ تو اس وقت جب وہ نیلام ہوگی تو اس ڈیپریسیٹیڈ ویلیو کو سامنے رکھا جائے گا. تو اس لیے اس سارے پروسیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ نے مشینری ایکوپمنٹ پرچیز کیا ہوتا ہے سٹارٹ میں، وہ ایک ڈیپریسیٹیڈ ویلیو رکھ دیتی ہے کہ اس کی جو ڈیمیجز ہیں، اس کی جو ڈیکریز ہے اماؤنٹ میں ایئرلی یہ کتنی ہو رہی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیپریسیشن کی کائنڈ بتاؤں گا، اس کی کتنی کائنڈز ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا فارمولہ کیسے ہے اور اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے. یہ انتہائی اہم ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایڈمنسٹریٹو پوسٹس کے لیے ہیں، بلکہ یہ نان ٹیکنیکل پوسٹس کے لیے بھی اتنے ہی امپارٹنٹ ہیں. ان کا جاننا، بڑے دوستوں کا اصرار تھا کہ کافی ساری چیزیں ان سروسیبل کے لیے جا رہی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا پچھلے دنوں کچھ زیادہ دباؤ بھی تھا کووڈ کی وجہ سے. کچھ کہیں جگہ پہ یہ آکشن ہو بھی چکی ہے، کہیں جگہ پہ ابھی رہتی ہے. تو ان کا اصرار تھا کہ آپ اس پہ ایک پوری ایک کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائیں جس میں سارے سٹیپس کور ہوں. تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کو پارٹ وائز بنانا زیادہ مناسب سمجھا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.